السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کو ایک دفعہ پھر پروگرام رمضان اسپیشل میں خوش آمدید کرتا ہوں۔ اور ناظرین، جیسا کہ میں نے سورہ مومنون کی آخری آیات کی تلاوت کی، اس کے اندر ایک اللہ رب العزت نے ایک جو بات وضاحت کے ساتھ بیان کی ہے، اس میں عقیدہ آخرت کی بات بھی کی ہے۔ دیکھیں، وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کہ یہ جو بات ہے نا کہ کیا تم نے دوبارہ لوٹ کے نہیں آنا ہماری طرف، تو یہ اصل چیز یہ ہے۔ دیکھیں، دنیا کے اندر آپ دیکھیں گے کہ دنیا میں آپ کو بہت سارے لوگ ایسے ملیں گے ابھی بھی، اور حضور کے زمانے میں بھی ہمیشہ سے ایک طبقہ ایسا رہا ہے جو آخرت کا منکر ہوتا ہے۔ آخرت سے مراد کیا ہے کہ بعث بعد الموت، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا کیا عقیدہ ہے، یقین ہے کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر، ہم آخرت کے دن کے اوپر ایمان رکھتے ہیں نا، والقدر خیرہ، تقدیر کے اوپر، وشرہ من اللہ تعالی، والبعث بعد الموت، اور بعث بعد الموت، موت کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کا، آخرت کا، یہ ہمارا عقیدہ ہے، یقین ہے۔ تو تین چیزیں بنیادی طور پر جس پر اسلام جو ہے وہ فوکس کرتا ہے، وہ کیا ہے؟ عقیدہ توحید باری تعالیٰ، عقیدہ رسالت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور ختم نبوت، اور عقیدہ آخرت۔ یہ بڑی ایک اہم چیز ہے۔ تو اس زمانے میں بہت سارے لوگ ایسے تھے جو مانتے نہیں تھے کہ بھائی مرنے کے بعد کوئی زندگی ہے۔ وہ کہتے ہیں بھائی یہی زندگی ہے، کھاؤ پیو اور جو دنیا ہے بس ٹھیک ہے، مر گئے، مٹی ہو گئے، ختم ہو گئے۔ تو اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ اس کا انکار کر دیا اور بیان کیا۔ اچھا، یہ بات جو ہے نا، یہ عقل کے مطابق ہے۔ وہ اس لیے کہ دیکھیں، دنیا کے اندر انسان، اللہ نے ایک نظام بنایا ہے، یہاں پہ کوئی کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، کوئی ظالم ہے، کوئی مظلوم ہے، کوئی قاتل ہے، کوئی مقتول ہے، کسی نے کسی کی زمین ہڑپ لی۔ آپ دیکھتے ہیں دنیا کے اندر طاقتور لوگ ہوتے ہیں، پیسے کے زور پہ، اپنی طاقت کے زور پہ، اپنے عہدے کے زور پہ، بندوق کے زور پہ ظلم کر دیتے ہیں اور ظالم بن بیٹھتے ہیں، اور ان کا کوئی دنیا کے اندر کوئی ان کو پکڑ بھی نہیں سکتا، اور وہ دنیا کے قانون سے بچ بھی جاتے ہیں، اور کوئی شہادت نہ ہونے کی وجہ سے۔ یعنی جو ہمارا جو جوڈیشل سسٹم ہے وہ اتنا ویک ہے کہ اس کے اندر اتنے لوپ ہول ہیں کہ جو مجرم ہے وہ پکڑا ہی نہیں جاتا۔ تو اب تو یہ پھر کیا ہوا کہ دنیا کے اندر تو پھر تو انصاف نہیں ہے، تو یہ پھر کیسا ہوگا؟ تو لہذا اسی بنیاد کو اللہ تعالیٰ نے سامنے رکھتے ہوئے کہ دنیا میں تم جان چھڑا سکتے ہو، بچ سکتے ہو، لیکن آخرت میں نہیں بچ سکتے، کیونکہ آخرت جو ہے فلا تظلم نفس شیئا، کہ آخرت میں کسی نفس کے اوپر ظلم نہیں ہوگا۔ اور پھر اللہ کہتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، کہ جو ظالم ہیں وہ یہ گمان مت کریں کہ اللہ غافل ہے ان کے ظلم سے، اللہ کو پتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ انما یؤخرهم لیوم تشخص به الابصار، کہ اللہ تعالیٰ ان کو گھسیٹتا ہوا لے کے آئے گا اس دن اور سارے معاملات طے کرے گا۔ تو دیکھیں، اصل بنیادی چیز یہ ہے عقیدہ آخرت اور آخرت کے اندر جواب دہی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص تھا، ولید بن مغیرہ، تو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور آ کر اس نے کیا کیا کہ اس کے ہاتھ میں کچھ ہڈیاں تھیں، اور اس نے اپنے ہاتھوں میں مسلا، اور مسلنے کے بعد اس کو زبان سے پھونک ماری، اور وہ فضا میں اڑ گئی، وہ جو اس کی جو خاک تھی۔ تو کہا کہ محمد، تم کہتے ہو کہ انسان جب اس طرح کی حالت ہو جائے گی، بوسیدہ ہڈیاں ہو کر مٹی ہو جائے گا، اور تم کہتے ہو دوبارہ زندہ ہوگا، تو یہ کیسے ہوگا؟ تو اب اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین کے اندر اس بات کو بیان کیا، وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِیَا، کہ ہمارے بارے میں مثالیں بیان کرتا ہے، وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِیَ خَلْقًا، اور اپنی تخلیق کو بھول گیا۔ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیسے پیدا کیا۔ اللہ کہتا ہے فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، ہم نے انسان کو ایک اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا۔ اَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، کیا انسان دیکھتا نہیں ہے کہ ہم نے اس کو کیسے پیدا کیا ایک نطفے سے؟ اب وہ کھلا ہوا جھگڑالو بن رہا ہے اور آ کے بحث و مباحثہ کر رہا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِیَ خَلْقًا قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، اور یہ کہتا ہے کہ ہڈیاں جب ریزہ ریزہ ہو گئیں، بالکل چورا ہو گئیں اور فضا میں بکھر گئیں، تو ان کو کون دوبارہ زندہ کر سکتا ہے؟ تو اللہ کہتا ہے کہہ دے نبی اس کو، قُلْ يُحْيِي الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، کہ وہ ذات دوبارہ پیدا کر سکتی ہے جس نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا تھا۔ تمہارا بھی تو وجود نہیں تھا، میرا بھی تو وجود نہیں تھا، تو اللہ نے ہمیں عدم سے وجود عطا کیا،
جب عدم سے وجود عطا کیا تو جو اللہ عدم سے وجود دے سکتا ہے تو وہ اللہ موت دینے کے بعد دوبارہ وجود کیوں نہیں دے سکتا؟ لیکن ایک چیز کا وجود نہ ہو اس کا پیدا کرنا مشکل ہوتا ہے، جو چیز موجود ہو اس کو دوبارہ سے اس جیسا بنانا، اس جیسا کرنا وہ آسان ہوتا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے جب پہلی دفعہ تو ہم نے ہی پیدا کیا نا تمہیں، تمہارا تو کوئی وجود نہیں تھا، تو تمہیں جس طرح سے پہلے پیدا کیا اللہ کہتا ہے ہم دوبارہ پیدا کریں گے۔ اللہ تو پیدا کرنے والا، اللہ تو خالق ہے، جاننے والا ہے۔ تو لہذا اس بات کو ہم نے سامنے رکھنا ہے کہ عقیدہ جو آخرت ہے وہ کیوں ضروری ہے، کیونکہ اس وقت میں اللہ تعالیٰ پھر حساب کتاب کرے گا، اور وہ لوگ جو ظالم ہیں، جنہوں نے ظلم کیا اور جو اپنی طاقت اور پیسے کے بلبوتے پہ جنہوں نے اپنے آپ کو دنیا میں بچا لیا، تو وہ آخرت میں نہیں بچا سکتے۔ دنیا کا تو دستور یہی ہے نا، دنیا میں تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی آپ کے پاس تعلقات ہیں، آپ کے پاس طاقت ہے، اختیار ہے، اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ اپنی جان بچا سکتے ہیں۔ ایسے ہی ہم دیکھتے ہیں، ایسے ہی ہوتا ہے۔ ہمارے ملک کے اندر تو یہ بات مشہور ہے کہ بھئی ججوں کو خرید لیا جاتا ہے۔ ابھی پچھلے دنوں چیف جسٹس صاحب انٹرویو دے رہے تھے تو ان سے ایک غیر ملکی صحافی تھی، اس نے سوال پوچھا۔ غیر ملکی صحافی پوچھ سکتے ہیں آج کل، اپنے ملک کے نہیں پوچھ سکتے۔ آج کل آپ اپنے ملک میں کوئی بات کریں تو آپ کو اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ تو وہ پوچھتے ہیں ان سے کہ جی آپ یہ بتائیں کہ آپ نے جو فیصلے کیے، کیا آپ اپنے فیصلے کرنے میں پورا اختیار تھا آپ کو؟ تو انہوں نے صاف کہا، انہوں نے کہا کہ ہم یہاں پر جو ہے ہمارے فیصلے جو ہوتے ہیں وہ کنٹرول ہوتے ہیں اور فیصلے کہیں اور سے ہوتے ہیں۔ وہ کون ہے؟ وہ طاقتور طبقے جو آپ سے فیصلے کرواتے ہیں۔ تو لہذا یہاں پر تو یہی ہے نا کہ بھئی جج بک جاتے ہیں اور جو ہے گواہ بک جاتے ہیں، تو انسان جو ہے، جو بیچارہ غریب آدمی ہے، جو بیچارہ کمزور ہے، وہ تو پھنس جاتا ہے، جو طاقتور ہے وہ نکل جاتا ہے۔ تو یہاں کا نظام تو ایسا ہے کہ بھئی وہ مکڑی کا جالا ہے کہ جس کے اندر جو ہے وہ مکھیاں اور کیڑے مکوڑے اور مچھر، کمزور جانور پھنس جاتے ہیں، اور جو طاقتور لوگ ہیں وہ اس کو پامال کر دیتے ہیں، ان کے لیے کوئی حیثیت نہیں ہے اس کی۔ تو لہذا اب اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ منصف ہے، اللہ فلا تظلم نفس شیئا، اللہ کسی نفس کے ساتھ ظلم نہیں کرے گا۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ دنیا میں کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی اور وہ بچ گیا اور آخرت میں وہ بچے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو والوزن یومئذ الحق، اس دن اوزان جو ہے وہ حق ہیں، اللہ تعالیٰ اس دن انصاف کرے گا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آتا ہے یہاں تک کہ انصاف ہوگا کہ ایک سینگ والی بکری نے ایک بے سینگ کی بکری کو اگر ٹکر ماری ہوگی، سینگ مارے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ دونوں کو زندہ کرے گا، اور جو بے سینگ والی ہے اس کو سینگ دے گا اور کہے گا کہ تم اس کو سینگ مارو، ٹکر مارو، اپنا حساب برابر کرو۔ جب وہ اپنا حساب برابر کر لیں گے تو دونوں کو ختم کر دے گا۔ یعنی جانوروں تک کے ساتھ جو ہے جو زیادتی ہوئی ہوگی، اللہ تعالیٰ ان کا بھی حساب کتاب لے گا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ کیا کہتا ہے؟ قل یحیی الذی انشأھا اول مرہ وہو بکل خلق علیم۔ تو اللہ تعالیٰ نے جیسے پہلے پیدا کیا، اللہ تو دوبارہ بھی پیدا کرے گا، اور پیدا جو عقیدہ آخرت ہے، بعث بعد الموت ہے، یہ بالکل عین انصاف ہے، عقل کے مطابق ہے۔ اور کل قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائے گا اور ظالموں کو ان کی ظلم کی سزا دی جائے گی، اور وہاں پر کوئی انسان اپنے پیسے کے بلبوتے پہ جان نہیں چھڑا سکے گا۔ لیکن دنیا کے اندر جیسے ابو لہب تھا، تو ابو لہب کو جب بات کی جاتی تھی آخرت کی تو وہ کہتا تھا بھئی آخرت کیا ہے، کھاؤ پیو عیش کرو، ان ہی الا حیاتنا الدنیا وما نحن بمبعوثین۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ وقالوا ان ہی الا حیاتنا الدنیا، بھئی یہ دنیا کی زندگی ہے، وما نحن بمبعوثین، ہم دوبارہ تھوڑی اٹھائے جائیں گے۔ ان کا تو عقیدہ یہ تھا۔ وہ کہتا تھا اگر اٹھا بھی لیا گیا، اگر حساب کتاب ہو بھی گیا، تو میرے پاس تو اتنا پیسہ ہے، میں تو مکہ کا سردار ہوں، میرے پاس اتنی مال دولت ہے، وہ مال دولت دے کے میں چھوٹ جاؤں گا اور میں پیسے سے اپنے آپ کو بچا لوں گا۔ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، کہ اس کو اس کے مال نے نفع نہیں دے گا، اس کا مال کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا، انہ لا یفلح الکافرون، جو اللہ کے منکر ہیں ان کو کبھی فلاح، کبھی کامیابی نہیں ملے گی۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن یغفر اللہ، کہ ان کو اللہ تعالیٰ جنہوں نے کفر کی حالت میں موت اختیار کر موت آ گئی اور اللہ کو نہیں مانا، تو اللہ ان کی مغفرت نہیں فرمائے گا۔ اور پھر دوسری جگہ کیا فرمایا؟ فلن یقبل من احدہم ملء الارض ذهبا ولا افتدی بہ، کہ اگر وہ زمین بھر کر سونا فدیے میں دینا کہ ہماری جان چھوٹ جائے، تو اللہ کہتا ہے ان سے فلن یقبل، ان سے وہ قبول نہیں کی جائے گی۔
وہ فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اللہ تو غنی ہے، اللہ کو تھوڑی ضرورت ہے ان سب چیزوں کی، اللہ تھوڑی محتاج ہے آپ کے مال کا، آپ کے اسباب کا، آپ کے تعلقات کا، آپ کے عہدوں کا، وہ تو احکم الحاکمین ہے۔ تو لہذا اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اصل بنیادی چیز کیا ہے کہ انسان کو اللہ کے سامنے جانا ہے۔ جب انسان کے دل و دماغ میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے نا کہ بھائی میں نے کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور میرے ہر عمل کا مجھے حساب دینا ہے، اور ہر خیر اور ہر نیکی بھی لائی جائے گی، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، یعنی ذرہ برابر نیکی ہو یا ذرہ برابر کوئی برائی کی ہو، سب کے سب اللہ تعالیٰ لے آئے گا اور اعمال نامے میں درج کر دیا جائے گا اور حساب کتاب ہوگا۔ اور کسی کے ساتھ یعنی یہ نہیں ہو سکتا الف لام میم حاسب کہ لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر ایک سے حساب کتاب کرے گا۔ تو اصل چیز، بنیادی چیز کیا ہے ناظرین، وہ اللہ کے ہاں جواب دہی ہے۔ جب انسانوں کے دلوں میں اور ہم مسلمانوں کے خاص طور پہ یہ عقیدہ وضاحت کے ساتھ ہمارے ذہنوں میں بیٹھ جاتا ہے اور بالکل شرح صدر ہو جاتا ہے، آنکھوں کے سامنے ظاہر ہو جاتا ہے، تو پھر ایک مومن جو ہے وہ بہت سوچ سمجھ کے اور پھونک پھونک کر زندگی گزارتا ہے۔ وہ پھر کوشش کرتا ہے کہ جیسا کہ حضور نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، تو وہ اپنی زبان کا استعمال بھی اور اپنے ہاتھوں کا استعمال بھی جو ہے بہت سوچ سمجھ کے کرتا ہے، اور وہ جو ہے وہ اس طریقے سے نہیں کرتا کہ بھئی شتر بے مہار ہو کے زندگی گزارتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ بھئی میرے اعمال نوٹ کیے جا رہے ہیں اور کل قیامت کے دن مجھے ان کی جواب دہی کرنی ہے۔ تو یہ اصل چیز ہے۔ تو جب انسان کو یہ عقیدہ اس کا مستحضر ہو جاتا ہے، شرح صدر ہو جاتا ہے، تو پھر وہ ایک ایسی بیلنس زندگی گزارتا ہے کہ جس سے اللہ رب العزت کی ذات جو ہے وہ راضی ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ سب حضرات کو توفیق عطا فرمائے۔